نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من 4 ومن عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسیح الدجال رواہ مسلم۔ یہ دعائیں ہیں جو نماز میں بھی پڑھی جاتی ہیں اور نماز کے بعد بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اب یہ حدیث جو مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم میں سے کوئی تشہد آخر سے فارغ ہو گیا، یعنی نماز ہی سے فارغ ہو گیا، جب تشہد سے پورا یعنی بیٹھنے سے فارغ ہو گیا، تو اب اس کو کیا کرنا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ 4 مرتبہ، یہ کم سے کم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے 4 مرتبہ، اور اس کے بعد جب 4 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لیں تو جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اس لیے کہ دنیا روز پیچھے جا رہی ہے، آخرت سامنے آ رہی ہے۔ ہماری آپ کی عمر جو آج سے کل سے نہیں ہوگی، لیکن ہمیں خبر نہیں، بے خبری میں چل، یہ دنیا زیادہ غفلت پر آباد ہے، ہوش نہیں ہے ٹھکانے، دنیا پیچھے جا رہی ہے، آخرت سامنے آ رہی ہے۔ تو جو چیز سامنے آ رہی ہے اس کا سامنا کیسے کرو، کون سا منہ لے کے کرو، اس کی راہ حضور بتا رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ مانگو کہ مولا آخرت سامنے آ رہی ہے تو پھر جنت میں داخل کرنا، جہنم سے بچا کے رکھنا۔ لیکن یہاں بچنے کی بات ہے، جہنم سے، جو جہنم سے بچ گیا جنت میں جائے گا۔ تو جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو۔ ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ قبر میں عذاب ہوتا ہے اور انسان کے سوا سب کو معلوم ہوتا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے، اس لیے جانور کبھی قبرستان میں چرتے ہیں نا تو سر اٹھا کے تھوڑی دیر تک کھڑے رہتے ہیں، ایسے ہی چارہ پانی سامنے ہے۔ تو دعا کرو کہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا دے۔ پھر جب قبر کے عذاب سے بھی آپ نے پناہ مانگنے کی بات چل رہی ہے، پھر وہ کہے کہ مولا تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے۔ زندگی بھی فتنہ ہے، موت بھی فتنہ، فتنہ مانے آزمائش۔ زندگی کیا ہے؟ ایک آزمائش، ایک امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے، اتنا بڑا ہے کہ کچھ نہ جاننے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تیری دنیا میں ہم نے صبر و شکر کے ساتھ بسر کر لی، تیری دنیا میں ہم نے صبر و شکر کے ساتھ بسر کر لی، تیری دنیا میں دوزخ سے بھی بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ یہ دنیا پاس لوگوں سے پوچھو کہ جہنم بن گئی، لوگوں نے جہنم اسے بنا دیا۔ اسلام اس لیے آیا تھا اس دنیا کو جنت بنا دے، اس لیے آیا تھا، اور شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پانی پلا دے۔ لیکن مسلمان کو پہلے یہ سبق یاد ہو تب دوسروں کو یاد دلائے گا، وہ دوسروں کی واہ واہ میں لگا ہوا ہے، اور وہ جو بندگان کشتی ہیں وہ ایک کنارے ہیں، کیا کریں؟ وہ پکار رہے ہیں چاروں طرف سے، ایسا نہیں ہے، اللہ والے پکار رہے ہیں کہ سنبھل جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، لیکن کہاں ہوش ہے، چلے جاؤ۔ تو تیری دنیا میں صبر و شکر سے ہم نے بسر کر لی، تیری دوزخ میں دنیا سے بھی بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ دوزخ میں وہ ہوگا جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہے، وہ نہ جاننے والا کہہ رہا ہے، یہ کوئی عارف کا قول نہیں ہے۔ ارے دوزخ کا اس لیے کہ آرام دینے میں خدا جیسا کون ہے، اور سزا دینے میں خدا جیسے کوئی۔ آرام بھی ایسا دے گا کہ جو آپ کی سمجھ سے باہر ہے، آپ کی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، آپ کے کان نے سنا نہیں ہوگا، آپ کے دل پر اس کا احساس نہیں، اور سزا بھی ایسا دے گا ایسی سزا کسی نے نہیں دی ہوگی، یہ سمجھ لیجیے۔
اور یہ کلام پاک نہیں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور آپ پڑھتے بھی ہیں روز، لیکن پڑھتے ہیں لیکن غور کہاں کرتے ہیں؟ ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو ڈوبتے کی طرح ہے کہ کبھی یہ چیز ہمارے سامنے آئی تو اب جو سورہ فجر آپ پڑھتے ہیں، اب اشارہ کر دیتا ہوں، اب غور سے دیکھ لیں، والفجر والیال جب پڑھتے ہیں کہتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد. یہ یہاں سے بتایا ایسا عذاب کرے گا کسی نے ایسا عذاب نہیں ہوگا، ولا یعذب ولا یوثق وثاقہ احد، اور ایسا باندھے گا کہ کسی نے آپ کو اس طرح سے باندھا نہیں ہوگا. اللہ سب کو بچانا. دونوں چیز کہیے، ہم کس طرح باندھیں گے کہ کسی نے کبھی آپ کو نہیں باندھا ہوگا، اور ایسا عذاب دیں گے کہ کسی نے نہیں. لیکن آگے فرمایا لا یوثق وثاقہ احد، جو پاک جان ہے، پاک روح ہے، دیکھ لو یا اس کو کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، چل واپس لوٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، راضی راضی، خوشی خوشی. یہ دیکھ لو فادخلی فی عبادی، جا میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، خدا کرے سب نیک بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنت، جا میری جنت میں داخل ہو جا، خدا کرے سب جنت میں، حضور کی پوری امت جنت میں پہنچ جائے، پوری امت جائے، ایک بھی نہ بچے، اللہ سب کو جنت میں پہنچائے. تو یہ ہے صاحب، یہ حضور سکھا رہے ہیں. سب عذاب کی بات ہے، یہ زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے. مرتے وقت بھی شیطان آتا ہے، کلمہ پڑھنے نہیں دیتا، لیکن جب اللہ کی مدد آتی ہے تو کلمہ پڑھنے والا پڑھ لیتا. خدا کرے سب کا خاتمہ کلمے پر ہو. ایک حدیث ہو گئی، ایک اور سن لیجیے. سب عذاب سے بچنے، تو یہ حدیث ہے جو سب عذاب سے بچنے کی، سب چیز سے، شیطان سے بچنے کی، جہنم سے بچنے کی، اور قبر کے عذاب سے بچنے کی، دنیا اور یعنی زندگی اور موت کے فتنے سے سب سے بچنے کی بات کی، ڈرایا جا رہا ہے. تو حدیث زیادہ تر ڈراتی ہے، اور مقدر زیادہ تر جو ہے ثواب سناتا ہے، اس لیے ڈر ختم ہو گیا. ڈر کی بات بہت کم آتی ہے، ڈراتے نہیں، ڈرایا زیادہ گیا، چونکایا زیادہ گیا، بیدار زیادہ کیا گیا کہ جاگتے رہو. لیکن یہاں ثواب اتنا سناتے ہیں کیا بتا رہے، ابھی بے خوف ہوگا، سمجھا کہ کچھ ہی نہیں، بہت بڑی منزل ہے جدھر ہم جا رہے ہیں. تو وہ یہاں بند ہوتے ہی وہ سامنے آ جائے گی سب چیز. ایک اور حدیث سن لیجیے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمہم ھذا الدعاء کما یعلمہم السورۃ من القرآن. حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ حضور نے ہم کو دعائیں ایسے سکھائی جیسے قرآن کی سورہ سکھاتے تھے. صحابہ کو دعا سیکھنی پڑی ہے، اب یہاں اجمیوں کو دعا سیکھنے کی ضرورت ہے. انا للہ، کیا بیوقوفی ہے صاحب. وہ عربی ہو کر کے، سب کچھ جان کر کے، خوب حضور کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر بھی دعا سیکھ رہے ہیں حضور سے. ان کو ضرورت تھی، اب ہم کو ضرورت نہیں سیکھنے کی. انا للہ. بڑی عقل و دانش میں باعث گریز، جب ایسی عقل لوگوں کے ہو جائے تو اس پر رونا آئی آتا ہے. اور کیا ہے کہا حضور ہم کو دعا اگر ضروری نہ ہوتی تیسرے ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورہ سکھاتے. تو قرآن کی سورہ تو ہم نے یاد کر لی، دعا کتنی یاد؟ کچھ نہیں یاد، کچھ بھی نہیں یاد ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے. سنو اب حضور فرما کیا سکھاتے تھے، بتا رہے ہیں. یقول قولو، سرکار فرماتے تھے کہو، سب کو جمع کر سکا، قولو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. دیکھ رہے کہو کہ اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے. کامیابی جانتے ہو کس چیز میں ہے؟ دو لفظوں میں، تیسرا کچھ نہیں، دو چیزوں میں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا کامیاب ہو گئے. خدا کرے یہ کامیابی ملی. یہ دو چیز اور تیسری نہیں ہے. یہ قرآن نے کہا فقط فاز، وہ کامیاب ہو گئے. یہاں بس اچھا کماؤ، اچھا خرچہ کرو، اچھا اوڑھو، اچھا پہنو، سمجھ، اچھا بینک بیلنس بناؤ، وہ کامیاب. انا للہ ہے. یہ کیا کام، سب یہیں چھوڑنا ہے بابا. جو یہاں کی چیز ہے سب یہیں چھوڑنا ہے. جہاں اپنی جان نہیں سلامت رہنے والی، مال کدھر رہے گا؟ اس تم تمہارے وارثوں کا سب ہو جائے. وہ بڑے درد کے ساتھ تم نے جمع کیا ہے، وہ بے دردی سے اس کو خرچ کرنا ہے. حساب تم کو دینا پڑے گا، خرچہ وہ کرے. اور اسی پہ سب آمادہ ہے، حساب دینے کے لیے تیار ہے کہ ہم چل کے حساب دے دیں گے، اور جس کا جی چاہے جیسے کرتے. یہی سب غفلت ہے. یہاں بھی سکھاتے تھے حضور کی کہو کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے حساب سے. بہت سخت ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. ارے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے. دیکھو صرف پناہ کی بات یہاں بھی آ رہی ہے. اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے.
وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور اے اللہ ہم مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہیے، من فتنۃ المسیح الدجال، تیری پناہ چاہیے، جو بہت فریب کرنے والا ہے، وہ بڑا والا دجال نہ صحیح، کوئی دوسرا دجال، ایسے 30 دجال ہوں گے، آپ سمجھتے ہیں ایک ہی دجال ہے، جب 30 ہیں تو اس پارٹی کا کوئی آدمی آ جائے تو صرف فریب کر رہا ہو آپ کے ساتھ، جس کو ٹوپی پہناتا کہتے ہیں صرف فریب کر رہا ہو، آپ اس سے بھی اللہ کی پناہ چاہیے۔ دجل کے معنی فریب، فریب ہی، اس میں سے 29 جو ہیں یہ صرف نبوت کا دعویٰ کریں گے، سمجھے آپ، وہ نبی بنیں گے، جیسے غلام احمد قادیانی وغیرہ، اس میں 29 ہے، اور لیکن 30واں جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کریں گے، تو 29 کا مقابلہ اولیاء کریں گے، اولیاء جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے ولایت اس کے سامنے آئے گی، اولیاء اس کا مقابلہ کریں گے۔ امت کے جو اولیاء ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، اب ہم لوگ جیسے کیا بساط ہے، اللہ والے جو ہیں وہ مقابلہ کریں گے، لیکن جو 30واں ہے وہ خدائی کا دعویٰ کریں گے۔ جب خدائی کر رہا ہے تو اب وہاں زور نبوت چاہیے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ پاورفل ہو کر کے آئے گا، خدائی کا دعویٰ، جنت جہنم سب دکھائے گا، یہاں بھی لوگ جنت دکھا رہے ہیں نا، کہ اگر فردوس بات روئے زمین نس ہمیں نس تو ہمیں نس تو ہمیں، اگر جنت جو ہے زمین پر ہے تو آؤ گرین پارک میں، تو گرین ہولڈر ہو جاؤ، امریکہ کا سکونت لے لو، یہ جنت ہے، یہ دنیا والوں کی جنت ہے، تو جتنے احمق ہیں سب اسی جنت میں آئے، صحیح بس، یہ احمقوں کی جنت ہے، ان کو کارڈ مل گیا تو سمجھے جنت کا مل گیا۔ مجھے ایک اللہ والا کہہ رہا تھا جب مدینہ منورہ میں تھا، ایک اللہ والے نے مجھ سے بتا، نام نہیں لیتا، بہت اللہ والا آدمی تھا، خدا دوست آدمی تھا، کہنے لگا یہاں ایک مجذوب رہتا ہے اور وہ 30 سال سے وہاں رہ رہا ہے مدینہ منورہ، پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی، تو وہاں ان لوگوں نے کہا جو ان کے علماء تھے نجدی، اس دیوانے کو کہاں پکڑ کے لائے ہو؟ کہا نہیں اس کے پاس کچھ نہیں، اس کے پاس اقامہ وغیرہ کچھ نہیں، ایسے ہی رہتا ہے یہ۔ تو پوچھا کہ بابا تم یہاں کتنے دے؟ 30 سال۔ ارے بولے تب تو تم کو تابعہ ملنا چاہیے، نیشنلٹی ملنی چاہیے، اقامہ کیا ہے؟ کہا مجھے نجدی کا تابعہ نہیں چاہیے، سن رہے ہو؟ ان کو کچھ پڑی نہیں، کہتا لے جاؤ بھیا بابا اس کو، اس اللہ والے چھوڑ کے فوراً لے جاؤ، یہاں تابعہ کے لیے کیا کیا پہلے کوشش کرتے تھے، بہت بڑی فیاضی کے ساتھ بانٹنے لگے، اب نام قطعی سمجھ لیا تابعہ کو، تو یہ سب امریکہ کی مطابات ہے، اس کی غلامی ساری حدیں پار کر دی ہیں سب، اور انہوں نے بھی بتا دیا ہے کہ کوئی آدمی غلامی میں ہم سے آگے نہیں جا سکتا۔ ابھی تک کوچ نہیں آئے تم نے ایک عالم کو ستیہ ناش کیا، خراب کیا، وہ تمہیں معلوم ہے، تو کس طرح سے تم سامراجیت و سہولت کے شکنجے میں ہو، اللہ خیر۔ اب حضور سکھا رہے ہیں کہ جب جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ لو تو قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اور اللہ کی شان یہ ہے جو اسے پناہ مانگتا ہے وہ دیتا ہی ہے، یہی تو ہے، وہ بڑا بہت خوش ہوتا ہے مانگنے سے، وہ خدا ہی ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، وہ بندے ہیں جو مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، آپ مانگ کے کسی سے دیکھ لو، کہتے ہیں تمہاری تو عادت ہو گئی یہ مانگنے کی، یہ تو وہ خدا ہے کہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، بلکہ نہ مانگو تو ناخوش ہوتا ہے۔ ابھی کا شعر ہے، سنا دوں آپ کو، واللہ یغضب ان ترکت سوالو، ان ترکت سوالو وبنی آدم یغضب حین یسأل، یہ عربی کا شعر ہے۔ وہ عارف کہتا ہے اللہ غضبناک ہوتا ہے اگر تم اس سے مانگنا چھوڑ دو، کہ بندے ہو کے نہیں مانگتے ہو، تمہارا کام مانگنا میرا کام دینا، بندہ ہو کے تم نہیں مانگتے ہو، اتنا اپنے مالدار سمجھ گئے تم نے اپنے آپ کو، اتنے بڑے ہو گئے تم، بندے کا کام ہی مانگنا ہے۔ تو یہ کہاں ہے کسی نماز میں مانگنا، بعد میں کہیں آیا بھیا یہ غیر مقلد کا فتنہ ہے، اللہ اس فتنے سے بچائے، بہت زیادہ بڑا فتنہ ہے، تمام یوٹیوب اور فیس بک پر انہیں کا فتنہ ہے، ہمارے آدمی تو بیچارے بس کہاں گم ہے مجھے معلوم ہے، وہ کس بحث میں پڑے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی بحث میں پگڑی باندھ کر کے بیٹھے ہیں، پاؤں کی تلے کی زمین نکلتی جا رہی ہے، اور گراؤنڈ ریئلٹی بھی دیکھو، زمینی حقائق کو بھی نظر ڈالو، کتاب پر تو نظر ہے، فقہ پر نظر ہے، آپ کی زمین کو بھی نظر ہے، پاؤں کی پوچھ دکھائی دے رہی ہے، لوح محفوظ کی بات کر رہے ہو۔ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فوراً قبر کے عذاب سے پناہ، جیسے جہنم کے عذاب سے پناہ ویسے قبر کے عذاب سے، اللہ سب کو بچائے۔ جب بھی تذکرہ کرنا تو کہنا، اور وہاں سے گزرو بھی تلاوت کرتے تو کہہ دو اللہ بچا لینا، یہ کہنے کی ضرورت ہے وہاں پڑھتے پڑھتے اللہ بچا لینا، جب عذاب کی قبر کی بات آئے سمجھنا، اور جب جنت کی بات آئے کہنا اللہ اپنے اچھوں کے صدقے داخل کرنا، بھائی بس یہ سب حکم ہے، وہ مانگنے سے کچھ ہوتا ہے۔ میں شعر سنا رہا تھا تم کو عربی کا نا، واللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، اللہ غضبناک ہوتا اگر تم اسے مانگنا چھوڑ دو، کہ مانتے ہو کہ نہیں مانگتے ہو، وہ بنی آدم یغضب حین یسأل، اور اولاد آدم اس وقت غصہ کرتی جب اسے آپ مانگو، کہو تو تمہاری عادت ہو گئی مانگنا، روز روز مانگتے رہتے ہو۔ یہ بندے میں اور خدا میں بڑا فرق ہے کہ ہم مانگنے سے ناخوش ہوتے ہو، کہتے بھگاؤ، کیوں روکو، کیوں بھگایا جائے، پولیس کہتی ہے کیوں بھگایا جائے،
یہ آدمی نہیں ہے، ان کو ضرورت ہے. لیکن ان فقیروں کو بھی چاہیے کہ بھیا دو کام نہ کریں، مانگے اور جھگڑا کریں، ان کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ غلطی کریں جیسے ہم ہزاروں کرتے ہیں تو معافی کے لائق ہے. کیوں بھگایا جیسا؟ کیا غریب بھگانے ہی کے لائق ہے؟ تو ڈنڈا ہی کھانے کے لائق ہے؟ سزا ہی کے لائق ہے؟ قانون طاقتور بناتا ہے، سزا جھیلتے ہیں غریب. امیر تو ادھر ادھر کر کے بچ جاتا ہے. انا للہ. کیوں؟ اولاد آدم جو ہے سوال کرنے سے ناخوش ہوتی ہے. اسی لیے ساتھی صاحب نے ایک کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص آیا اپنے پیر صاحب کے پاس، وہ کہنے لگا حضرت میرا سارا وقت لوگ خراب کر ڈالتے ہیں، ہر وقت گھیرے رہتے ہیں. یہاں تو تذکیر خلائق کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے کہ مخلوق مسخر ہو جائے. اور وہ بیچارہ تنگ آ گیا، کہا اتنا ہجوم لوگوں کا رہتا ہے، میں تنگ آ گیا ہوں حضرت، کیا کروں؟ بھگا سکتا نہیں کسی کو، کیا کروں؟ نہیں بھگاؤ نہیں کسی کو، اللہ کے بندوں کو کہیں بھگاتے ہو؟ بھگاؤ، وہ بھی اللہ کے بندے، غریب بھی اللہ کے بندے، مت بھگاؤ. کہا لیکن کیا کروں، کچھ کر نہیں پاتا، ہر وقت گھیرے رہتے. کیا ایسا کرو جو غریب ہے نا ان کو کچھ قرضہ دے دو، تو دے نہیں پائیں گے تو تمہارے پاس آئیں گے نہیں. تو اس طرح سے غریب کا آنا کم ہو جائے گا. اور جو امیر ہے نا ان سے کچھ مانگو کہ بھیا لاؤ. امیر بھی دکھائی نہیں جائیں گے، وہ تو مانگتا ہے کہ لاؤ 50,000 10,000 لاؤ. یہ حالت ہے. امیر سے ذرا بھی مانگ لو، سمجھ میں تو جانے چھوڑ دے گا، تو مانگتا ہے بھیا، فری میں کام نہیں کرتا. اللہ بچا. یہ شان مولا کی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت جو ہے کیا حقیقت بیانی کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو، دینے والا ہے سچا ہمارا. وہ ایسے دیتے تھے کہ جھولیاں پٹ پٹ جاتی تھی. جھولی ہی اپنی تنگ ہے، تیرے یہاں کمی. چلو تو عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، سکھاتے تھے حضور. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کی فتنے سے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے. زندگی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان. ہم یہاں امتحان میں ہیں، خدا کرے خدا کی امتحان میں ہے، خدا کے فضل سے پاس ہو. اپنے کسب میں تو کچھ دم ہے نہیں ہے یا فتنے میں. تو زندگی اور موت کے فتنے سے دونوں سے پناہ مانگو. اللہ پوری امت کو فتنے سے بچا دے، فتنۃ المحیا سے بھی بچا دے، فتنۃ الممات سے بچا دے، فتنہ مسیح دجال سے بچا دے، فتنہ قبر سے بچا دے، جہنم سے بچا دے. اللہ پوری امت کو جنت میں داخل کرے. ایک امتی بھی حضور کا باقی نہ رہے جو جنت میں نہ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.